رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باتیں میرے حضور کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف، آپ کے مبارک نام، آپ کی مبارک خوبیوں کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ مبارک نام اور اس کی تشریح میں علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل اور کمالات بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی حصہ حاصل کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک نام الحاتم ذکر کیا گیا ہے۔ الف لام ہا، پھر اس کے بعد الف، پھر تا اور پھر میم، الحاتم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پچھلی کتابوں کے اندر یہ نام ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ احسن الانبیاء خلقا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں خلق کے اعتبار سے، یعنی اخلاق کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہیں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو نام مبارک ہے، اس کا جو معنی بنتا ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ اخلاق والے تھے، اور ایسے اخلاق والے تھے کہ وہ رب کریم کہ جس نے آپ کو ادب سکھایا، یعنی جس نے آپ کے اخلاق کو اعلیٰ بنایا، اسی نے آپ کے اخلاق کی گواہی ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اے محبوب آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اخلاق کریمہ یہ ایک پورا چیپٹر ہے۔ ویسے اخلاق ہمارے یہاں عام طور پر بولا جاتا ہے کہ چہرے پر جب بشاشت ہو، کوئی مسکرا کر کسی سے ملتا ہو، طلاقت وجہ جس کو بولتے ہیں، یا خندہ پیشانی جس کو بولتے ہیں، اس انداز میں کسی سے ملتا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ اخلاق والا ہے۔ لیکن اخلاق جو ہے اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ اخلاق میں سخاوت بھی آتی ہے، اخلاق میں حیا بھی آتی ہے، اخلاق میں بہادری بھی آتی ہے، اخلاق میں دوسروں کے کام آنا بھی ہے، اخلاق میں برائیوں سے بچنا بھی ہے، نیکی کا حکم دینا بھی ہے، برائی سے روکنا بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں اخلاق کے دائرے کے اندر آتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہر بات بدرجہ اتم یعنی اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور مبارک نام الحاشر ہے۔ الف لام ہا الف شین را، الحاشر۔ اور یہ وہ مبارک نام ہے کہ جس کا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ شروع میں ہم نے 5 نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سنے تھے کہ جن کے بارے میں خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرے نام ہیں۔ تو ان میں سے ایک نام الحاشر ذکر کیا گیا تھا، اور حاشر کہنے کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ یحشر الناس علی قدمی، کہ لوگوں کو میرے قدموں پر اٹھایا جائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے، ویسے حشر کہتے ہیں کسی چیز کو اٹھانے کو، اور حاشر اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا مطلب یہ کہ جو اٹھنے والا ہو۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ قیامت کے دن آپ علیہ السلام یہ سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، اور آپ کے پیچھے پیچھے لوگ یہ قیامت کے میدان میں آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ پر زمین کھلے گی، آپ زمین سے باہر تشریف لے کر آئیں گے اور میدان قیامت کی طرف جائیں گے، اور لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ میں حاشر ہوں اور میرے ہی قدموں پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ بعض علماء نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ ان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی کا ایک معنی یہ ہے کہ میں وہ حاشر ہوں، میں وہ اٹھایا جانے والا ہوں کہ لوگوں کا جو حشر ہوگا، یعنی قیامت جو قائم ہوگی وہ میرے ہی قدموں پر ہوگی۔ معنی یہ ہے
کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت یہ قیامت تک کے لیے ہے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، بلکہ اب قیامت ہی آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، یعنی یہ سارا زمانہ قیامت تک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے، اس میں ہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاشر کہا جاتا ہے۔ یہ مشہور نام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور یہ نام خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جس میں فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، ان میں سے ایک نام یہ حاشر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور مبارک نام ہے الحاکم۔ حاکم یعنی جو سربراہ ہو، جو سردار ہو، جو فیصلہ کرنے والا ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب علم القرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے 3 طرح کے معنی ہیں۔ ایک ایمان کا معنی لغت کے اندر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی تصدیق کرنا، کسی بات کو تسلیم کرنا، کسی بات کو ماننا، یہ لغت میں ایمان کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے اصطلاح شریعت کے اندر، شریعت کی روشنی کے اندر جو ایمان کا نام ہے، وہ نام ہے اس بات کا کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، ان تمام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا قرار دینا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے کر آئے اس کو آپ نے سچ اور حق بیان کیا، ان تمام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنا، یہ شریعت کی روشنی میں ایمان کہلاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایمان کا معنی ہے قرآن کی روشنی میں، کہ اگر قرآن کی آیات پر غور کیا جائے تو پھر یہ معنی واضح ہو کر سامنے آتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم مطلق ماننا، قرآن کی روشنی میں جو معنی واضح ہو کر سامنے آتا ہے ایمان کا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم مطلق تسلیم کرنا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ فرما دیں اس کے بعد کوئی چونچرا بندہ اس پہ نہ کرے، دل میں کسی طرح کی کوئی بات اس کے نہ آئے، بس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اس پر اپنا سر جھکا دے۔ اور اس پر آپ نے پھر بہت ساری آیات ذکر کی، مثلا آپ نے قرآن پاک کی مشہور آیت ذکر کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یعنی اے محبوب آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے درمیان پھوٹ پڑنے والے جھگڑوں میں، یعنی ان کے درمیان جو معاملات اٹھ بیٹھیں، مسائل کھڑے ہو جائیں، ان میں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں، پھر اس کے بعد جو فیصلہ آپ فرما دیں تو اپنے دلوں کے اندر کسی طرح کی کوئی تنگی اس سے نہ پائیں، یعنی جو آپ نے فیصلہ فرما دیا اب ان کے دل اس کے اوپر جھک جائیں، جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کی روشنی میں ایمان کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم مطلق تسلیم کر لینا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ لِتَحْكُمَ یہ حکم سے نکلا ہے اور اسی سے حاکم بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاکم ہیں، فیصلہ فرمانے والے ہیں، اور فیصلہ بھی ایسا فرمانے والے ہیں کہ آپ جیسا فیصلہ فرمانے والا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک اور نام ہے الحافظ، الف لام ہا فا اور اس کے بعد وا، جس کو ہمارے یہاں زوئیں بولتے ہیں، الحافظ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک نام بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی فضیلتوں کو بیان کرتا ہے۔ پہلے تو یہ جان لیں کہ یہی مبارک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی الحافظ یہ کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جب کیا جائے گا تو یہ ہوگا کہ جو تمام کی تمام مخلوق کی حفاظت فرمانے والا ہو، تمام مخلوق کی حفاظت فرمانے والا ہو،
ختم ہونے سے یا ایک دوسرے سے جو حفاظت فرمائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مخلوق کی حفاظت فرمانے والی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو جب بندوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اعضاء کو اور اپنے دل کو گناہوں سے بچانے والا ہو، غصے کے وقت اور غضب کے وقت، شہوت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے جو اپنے آپ کو بچانے والا ہو، حفاظت کرنے والا ہو، تو ایسے کو اصطلاح کے اندر حافظ کہا جاتا ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی چیز کو یاد رکھنے والا ہو، اس کو محفوظ رکھنے والا ہو، تو اس کو حافظ کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں باتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے اعضاء کو تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جائیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، تو لہذا وہاں گناہ کا کوئی تصور نہیں۔ آپ کا دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے ایسا ہوتا ہی نہیں تھا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ کا دل متوجہ رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا کہ مخلوق کے فیصلے فرمانے کے باوجود، ان کے درمیان رہنے کے باوجود جس طرح ان کی طرف توجہ رہا کرتی تھی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی آپ کی توجہ مکمل طور پہ رہتی تھی، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے آپ غافل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حفاظت کے اعتبار سے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کی حفاظت فرمانے والے، جو وحی آپ کے اوپر نازل کی گئی آپ علیہ السلام اس کی حفاظت فرمانے والے، اور پھر آپ اپنی امت کی بھی حفاظت فرمانے والے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہی ہیں کہ جو اپنی امت کو خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں، اور بالخصوص کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور نام وہ ہے الحامی، الف لام، اس کے بعد ہا، پھر الف، پھر میم اور پھر یا، الحامی۔ حامی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے روکنے والا، رکاوٹ بننے والا۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ برائیوں سے بچانے والے ہیں، لوگوں کو خرابی سے بچانے والے ہیں، ان کو جہنم کے راستے سے بچانے والے ہیں، اس میں رکاوٹ بننے والے ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کو جو اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، جو مشرکین اس کے اندر خرابیاں کرتے تھے، تو چونکہ وہاں سے آپ نے یہ ساری کی ساری چیزیں دور فرمائی، اور بیت اللہ کے اندر شرک میں آپ جو ہے وہ رکاوٹ بنے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو الحامی یہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک اور خوبصورت نام ہے الحسیب، الف لام، پھر اس کے بعد ہا، پھر سین، اور پھر اس کے بعد یا، اور پھر با، الحسیب۔ اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی ہے کہ جو اعلیٰ نسب کا ہو، اچھے نسب والا ہو، تو اس کو حسیب کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے حسب نسب، تو اسی سے یہ حسیب نکلا ہے۔ اچھے خاندان والا ہو، جس کا اعلیٰ نسب ہو، تو ایسے کو حسیب یہ کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان تھا، آپ کا جو گھرانہ تھا، وہ یقیناً ہر گھرانے سے بڑھ کر تھا، اور آپ علیہ السلام کی ذات یہ خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ والا تھی۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے جبریل امین نے کہا کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھان ڈالا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، مشرق و مغرب دیکھ ڈالا، فلم اجد رجلا احدا افضل من محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں پایا، ولم اجد بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، اور بنی ہاشم جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اس سے افضل گھرانہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، کوئی نہیں پایا۔ یہ بات جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر فرشتے ہیں، اور بڑا مقام اور ان کا مرتبہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس یہ وحی لے کر جاتے رہے، ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے،
تو ابتدا سے انتہا تک یہ سارے معاملات دیکھتے رہے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و افضلیت کو اس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق و مغرب سب چیزیں دیکھ ڈالی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، اور ان کے خاندان سے اعلیٰ خاندان میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسیب ہونا یہ بالکل واضح ہے۔ بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ حسیب بولتے ہیں اس ذات کو کہ جو دوسرے کو کافی ہو، جیسے قرآن پاک میں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، یعنی آپ فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنی امت کے لیے، مخلوق کے لیے کفایت کرنے والے ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں، مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محتاج ہے، اور بالخصوص قیامت کے دن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محتاج ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن سب کو کفایت کرنے والے ہوں گے، تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حسیب کہا جاتا ہے، جس کا معنی کافی ہونا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گئی کہ بعض اوقات، جیسے پہلے بھی ہم نے گفتگو کی تھی، کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ استعمال ہوں گے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، اور بندوں کے لیے جب استعمال ہوں گے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ مثلا کچھ نام پیچھے گزرے، ہم نے دیکھا کہ علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے جبار ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے حکیم ذکر کیا ہے، علیم ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ سارے وہ نام ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوں گے تو ان کا معنی کچھ اور ہوگا، بندوں کے لیے استعمال ہوں گے تو ان کا معنی کچھ اور ہوگا۔ اب یہاں آپ دیکھیں اس حوالے سے کہ یہ بات کی گئی حسیب کے حوالے سے کہ جو ذات کسی کو کفایت کرے، کسی کے کافی ہو جائے کسی کے لیے، تو اس کو حسیب کہا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ فرمائیے کہ اے محبوب مجھے اللہ کافی ہے۔ تو اب کوئی اس کا فقط یہ معنی لے لے کہ جی اللہ کے علاوہ کوئی اور کفایت کرنے والا نہیں، اور کسی اور کو کہیں کہ اگر وہ کفایت کرنے والا ہے تو یہ شرک و کفر ہو جائے، تو یہ معنی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پہ یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ بھی کفایت کرنے والا ہے، اللہ بھی کافی ہے، اور وہ مومن کے جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کفایت کرنے والا ہے، اور مومنین میں سے جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، یعنی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کو کفایت کرنے والے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقیقی طور پہ کفایت کرنے والا ہے، وہی حقیقی مددگار ہے، لیکن حضرت عمر یا دیگر لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو کفایت کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے جو کام ہیں ان میں آپ کی حمایت کر رہے ہیں۔ لہذا اس معنی کو پیش نظر رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی کوئی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوگا تو وہ اس کی شان کے مطابق اس کا معنی ہوگا، اور جب مخلوق کے لیے وہی لفظ استعمال ہوگا تو پھر مخلوق کے اعتبار سے اس کا وہ معنی کیا جائے گا۔ اگر اس کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو پھر بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو ہم عام اپنے استعمال میں عام روٹین کے اندر اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ہوتے ہیں۔ لہذا ان باتوں کو پیش نظر رکھیں گے تو بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو وسوسے آتے ہیں اور وہ شرک وغیرہ کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بالکل دور ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک اور نام الحق، الف لام پھر اس کے بعد ہا پھر اس کے بعد قاف، الحق جس کو ہم کہتے ہیں حق۔ تو آپ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا، حتی جاءہم الحق، حتیٰ کہ ان کے پاس حق آیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد ہے کہ جو الحق فرمایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے
اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حق یہ بولتے ہیں کہ جو واقع کے مطابق ہو، یعنی جو چیز جیسی حقیقت کے اندر ہے ویسی ہی اس کو بیان کیا جائے تو اس کو بولا جاتا ہے حق۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرتاپا یہ حق تھے اور آپ کا ظاہر و باطن بالکل ایک جیسا تھا، مطابق تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کی ذات کو حق بولا جاتا ہے۔ قیامت کے دن خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جائے گا کہ محمد حق، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق ہیں۔ تو ان معنی کے پیش نظر اور ان احادیث اور آیات کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام علماء نے الحق یہ ذکر کیا ہے۔ آخری نام ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں اور یہ بڑا پیارا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علماء نے مختلف آپ کے اوصاف کے پیش نظر ذکر کیا ہے، وہ ہے الحلاحل۔ الحلاحل، الف لام، پھر اس کے بعد ہا، پھر لام، پھر الف، پھر ہا، پھر لام، الحلاحل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے السید الشجاع، یعنی وہ کہ جو سردار ہو اور بہادر ہو، تو ایسی ہستی کو عربی زبان کے اندر الحلاحل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ہستی کہ جس کے اندر مروت بہت زیادہ ہو، یعنی اس کے اندر شرم و حیا بہت زیادہ ہو، دوسروں کا لحاظ کرنا بہت زیادہ ہو، تو ایسی ہستی کو بھی عربی زبان کے اندر الحلاحل کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں، آپ سردار بھی تھے اور یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا بہادر کوئی نہیں تھا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب جنگ کی شدت تیز ہو جایا کرتی تھی تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد پناہ لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام دوران جنگ اس مقام پر موجود ہوا کرتے تھے جہاں پر جنگ کا سب سے زیادہ زور ہوا کرتا تھا، تو آپ علیہ السلام سید بھی تھے، شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے، اور مروت تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا پر تھی کہ کبھی کسی کی کوئی بات ٹالتے نہیں تھے، اور آپ علیہ السلام کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے کہ جو سامنے والے کے اوپر گراں اور بھاری گزرے، اور کوئی ایسا کام آپ علیہ السلام کا نہیں ہوتا تھا کہ سامنے والے کی نظر میں ویلیو کم ہو سکے، اس کا کوئی تصور ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں تھا۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اوصاف کی برکتیں عطا فرمائیں۔ جو نام آج کے سلسلے میں ہم نے سنے ہیں، رب تبارک و تعالی ان ناموں کی برکات ہمیں عطا فرمائے، اور جو فضائل اور جو کمالات ہم نے سنے، اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت ہمیں یہ عطا فرمائے کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہم بیان کرتے رہیں، یہی ہماری زندگی کا وظیفہ ہو، اور حضور علیہ السلام کی یہ تعریف اور توصیف اور ثنا اور نعت ہے، اللہ تبارک و تعالی محشر میں بھی بلکہ جنت میں بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید کچھ کل نام لے کر حاضر ہوں گے۔ اس سلسلے کو اور مدنی چینل کے دیگر سلسلوں کو ملاحظہ فرماتے رہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔